السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، ویورز، بڑے چھوٹے سب ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوب ڈھیروں ڈھیر خوشیاں اور کامیابیاں دے، اور ہر آنے والا دن آپ سب کے لیے اور میرے لیے اور ساری امت محمدیہ کے لیے مبارک ترین ہو۔ بس خیر ہی خیر ملے، اور ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر غم ہمیشہ دور رہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے وہ میں سورہ الفتح اس کے متعلق بتاؤں گی۔ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہمیشہ اللہ رسول کی کوئی باتیں کرتے ہیں ضروری، تو وہ کر لیں۔ تو اس کے بعد سورۃ فتح میں کیا پڑھنا چاہیے، کس مقصد کے لیے، یہ میں انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گی۔ نہ دیوبندی جائے گا، نہ بریلوی جائے گا، جو ہوگا نبی کے طریقے پر وہی جنت میں جائے گا۔ حساب اہل حدیث کا بھی ہوگا، کھڑے ہوں گے سنی بھی، ہوگا جس دستور صحابہ پر وہی جنت میں جائے گا۔ جہاں لاچار ہوگا شافی بھی وہیں، وہاں مجبور ہوگا حنفی بھی وہیں، کھڑا جو ہوگا توحید پر وہی جنت میں جائے گا۔ بٹھا دی نفرتیں دل میں ان فرقہ پرستوں نے، محبت بانٹنے کا جو وہی جنت میں جائے گا، محبت بانٹے گا جو وہی جنت میں جائے گا۔ بٹھا دی نفرتیں دل میں ان فرقہ پرستوں نے، محبت بانٹے گا جو وہی جنت میں جائے گا۔ ہوں گے فرقے 73 اس امت میں ساحل، مگر ایک ہوگا راہ حق پر وہی جنت میں جائے گا۔ دے دی اذان مساجد میں ہم نے حی علی الصلاۃ، اور لکھ دیا باہر بورڈ پر اندر نہ آئے فلاں اور فلاں۔ خوف ہوتا ہے شیطان کو بھی آج کا مسلمان دیکھ کر، نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر۔ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک کافر ہی ہے جو اس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ کتنے یہ شرم والی بات ہے، اور کتنے افسوس والی بات ہے، اور کتنے دکھ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایمان بالرسول قبر میں بھی ہوگا۔ فرشتے قبر میں پوچھتے ہیں من نبی کا، تیرے نبی کون ہے؟ تو مومن کہے گا محمد النبی وہو خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ جو شخص جواب دیتا ہے اس کی قبر منور اور کشادہ ہو جاتی ہے، اور جو صحیح جواب نہیں دیتا اس کے لیے قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر جا گھسیں گی۔ ثابت ہوا کہ قبر کا نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے ملے گا، اور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مان رہے تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ وہ تو کچھ حصے دار نہ ہوں گے نا۔ کیونکہ انسان کی تخلیق ایک مخفی مقصد جس کے راز تک نہیں پہنچ سکا، وہ یہی ہے میں اپنے بندے سے شدید محبت کروں، میرا بندہ بھی مجھ سے شدید محبت کرے، میں اسے عطا کروں یہ میرا شکر ادا کرے، میں اسے معاف کروں یہ سجدے ہزار کرے۔ ملاقات کا جب وقت آئے اللہ سے اس کا بندہ باتیں بے شمار کرے۔ کہ آپ نے اللہ کی محبت محسوس کی؟ اگر ہاں تو معرفت مبارک ہو، اگر نہیں تو محسوس کریں، دیر نہ کریں، کیونکہ اللہ کی محبت کا ذائقہ دنیا کا حوض کوثر ہے، اور یہ ذائقہ کہاں سے ملے گا؟ جائے نماز پر، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے، دعائیں مانگنے سے ملے گا۔ آج کی بات ہے اللہ الصمد۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا اور مجھے خیال آیا کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں جو حضرت شاہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ میں نے قرآن مجید جیل میں منگوایا اور پڑھنا شروع کیا۔ جب میں اللہ الصمد پر پہنچا تو اللہ الصمد کا جو معنی شاہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہوا تھا نا، وہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا، نہ پڑھا۔
حضرت نے اللہ الصمد کا معنی نراسترک لکھا ہوا تھا، نراسترک، جو مجھے سمجھ میں نہ آیا، میں بڑا بے چین ہو گیا۔ پھر مجھے خیال آیا جیل میں ہندو پنڈت بھی قید ہے، اس سے نراسترک کا میں نہیں پوچھتا ہوں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری لکھتے ہیں میں اس پنڈت کے پاس گیا، اس سے بات کی اور کہا نراسترک کے کیا معنی ہے؟ میرا پوچھنا تھا کہ پنڈت وجد میں آ کر جھومنا شروع ہو گیا۔ میں کافی پریشان ہو گیا، میں نے تو صرف میں نہیں پوچھے ہیں اور اسے دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنی کیفیت میں واپس آیا تو میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، میں نے تو نراسترک کا معنی پوچھا ہے اور تو وجد میں آ گیا ہے، ایسا کیا ہے؟ پنڈت نے جواب دیا سن سکے گا؟ میں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں۔ پنڈت بولا تو پھر سن، نراسترک سنسکرت کی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے وہ جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا، نہ چاہے تو۔ اللہ الصمد۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں بس اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ تھا، پتہ نہیں کب تک میری یہ کیفیت رہی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سوچیں کہ اللہ الصمد کا معنی تو اگر کوئی جو مسلمان ہی نہیں ہے اس پہ وجد آ گیا تو پھر جو مسلمان ہے ان کو کیا فیلنگ آنی چاہیے؟ اللہم ارحمنی بالقرآن وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمتا، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ اناء اللیل و اطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ قرآن کریم کی رحمت سے مجھے نواز دے اور اس کتاب کو میرا امام اور میرے لیے روشنی کا ذریعہ بنا دے، اور اس کتاب کو میرے لیے ہدایت اور رحمت بنا۔ اے اللہ اس کتاب سے جو میں بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا دے، اور اس میں سے جو میں نہیں جانتی اس کا مجھے تو علم دے دے، اور رات اور دن مجھے اس کی تلاوت کی توفیق دے اور اس کتاب کو میرے لیے روشن دلیل بنا دے یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں تو اپنے ذکر کا ایسا چین عطا کر کہ تیرے ذکر کے بغیر ہم کو چین ہی نہ آئے، ہم چین ہی نہ پا سکے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا ارحم الراحمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو حلیم و کریم ہے، تیری ذات تمام عیوب سے پاک ہے، تو عرش کریم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہیں، تیرے لیے ہی تو ہیں، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں وہ تمام اسباب جو تیری رحمت کے لیے لازم ہو، اور وہ سب اسباب جس سے تیری مغفرت یقینی ہو جائے، اور ہر نیکی سے مال غنیمت کی طرح مفت کا حصہ، اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتے ہیں۔ کوئی ہمارا گناہ باقی نہ چھوڑ جس کو تو بخش نہ دے، اور نہ کوئی فکر جس سے تو رہائی نہ دے دے، اور نہ کوئی کڑن جس کو تو دور نہ فرما دے، اور نہ کوئی تکلیف جس کا تو ازالہ نہ فرما دے، اور نہ کوئی ایسی ضرورت جو تو رضامندی کا سبب ہو اور جس کو تو پورا نہ فرما دے۔ اے رحم کرنے والے، میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب سے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے اللہ جب تک ہمارے لیے زندگی بہتر ہے ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارے لیے موت بہتر ہو تو ہمیں اٹھا لینا۔ یا اللہ ہم تجھ سے پاکیزہ رزق، علم نافع اور مقبول عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے سے ہمیں حرام سے بچا، اور ہمیں اپنے فضل سے اپنے ماسوات سے مستغنی فرما دے۔
आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्लीज जब ये आयात या दुरूद शरीफ पढ़ें आप लोग भी साथ पढ़ा करें। इस तरह देखें जितने लोग हमारा प्रोग्राम सुनेंगे वो पढ़ेंगे तो कितनी दफा माशाअल्लाह या दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और कितनी दफा माशाअल्लाह अल्लाह से हमारी दुआएं पढ़ी जाएंगी। बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा। बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा। इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। जब बहका होता है फिर तो बहका होता है, जब वो समझ जाता है अल्लाह को पहचान जाता है तो वली ठहर जाता है। तो ये जो मिट्टी से बने हुए लोग हैं इनको जब अल्लाह शान देता है, जो अल्लाह को तलाश करता है तो इसकी शान निराली है। फिर इल्म और हिकमत का जिन्हें शौक हो आए ना इधर, कूचा इश्क में कुछ भी नहीं हैरत के सिवा। इल्म और हिकमत का जिन्हें शौक हो आए ना इधर, कूचा इश्क में कुछ भी नहीं हैरत के सिवा। कोई सजदा ऐसा अदा हो जिसका हासिल फक्त खुदा हो। हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान सिर्फ उस जात की तरफ हो। मैंने अपने औकात को बहुत गौर से देखा, बहुत गौर से देखा, तो क्या पता चला? पता चला कि चंद सांसें हैं वो भी रब्बुल इज्जत की मोहताज। जिंदगी और उस्ताद बहुत कुछ सिखाते हैं, फर्क सिर्फ इतना है उस्ताद सबक देकर इम्तहान लेता है और जिंदगी इम्तहान लेकर सबक देती है। बस जरा गौर करें, यही गौर करने की बात है। अभी आज जरा साना पेशावर आज के दिन हुआ था। ये हम लोग, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम इस सदमे को कभी नहीं भूल सकती जिसमें कुछ सियासतदानों ने सिर्फ इसलिए कि इमरान खान अपने धरने को तोड़ दे और उनकी हुकूमत बच जाए, और उन्होंने ये सानिया करा दिया और कितने माँ बाप के गुलशन उजाड़ दिए, कितनी खुशियां थी जो उनसे छीन। कलम किताबें बस्ते खून में लथपथ हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे खून में लथपथ हैं। माओ ने जो लंच में देकर भेजे थे अंडे और पराठे खून में लथपथ है। सुर्ख हुई है पैंटों शर्टों की रंगत, बूट जुराबे तस्मे खून में लथपथ हैं। जिनमें दिन भर बच्चे चहका करते थे आज वो सारे कमरे खून में लथपथ हैं। मासूमों की लाशों को अब क्या मालूम, इनके खेल खिलौने खून में लथपथ हैं। उनके माँ बाप की आंखों का अब क्या होगा, जिनके सारे सपने खून में लथपथ हैं। खुशबू जैसी बेटियां लहू लहान है और फूलों जैसे बेटे खून में लथपथ है। छोटी छोटी बात पे लड़ने वालों के मुन्ने मुन्ने झगड़े खून में लथपथ हैं। कल से लौट के घर नहीं आए बच्चे, कल से सब दरवाजे खून में लथपथ हैं। वासिफ आज फलक को देख के लगता है सूरज चांद सितारे खून में लथपथ हैं। ये उनके लिए एक नज़म थी जिनके माँ बाप इस बहुत बड़े सदमे से गुजर गए, और मेरा अल्लाह खूब अच्छी तरह जानता है जिन्होंने उनको इस सदमे से गुजारा। और मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जिन्होंने, अल्लाह तो जानता है ना, मैं तो नहीं जानती, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ, अल्लाह जानता है, जिन्होंने उनके साथ ये धोखा किया और उनकी जिंदगी की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। किसी के 2 बच्चे उसमें गए, किसी के 3, किसी के 4, किसी का 1, किसी के सारे। सोचे उनके घरों के घर बर्बाद कर दिए। तो अल्लाह करे जिन्होंने ये किया, जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने इसमें मदद की, जिन्होंने ये सोचा,
اللہ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے اور ایسا تباہ و برباد کرے کہ ان کے نام و نشان لینے والا بھی کوئی نہ رہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ سے اچھا انتقام لینے والا تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ Allah is our strength. Every pain gives a lesson and every lesson changes a person. اللہ تو اللہ ہے نا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد رکھنا چمن میں جب بہار آئے۔ ہم کیسے ان کو بھول سکتے ہیں؟ ہم تو کبھی بھی نہیں ان کو بھول سکتے۔ اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ بچے تو ہیں ہی جنتی، اور ان کو اس دنیا سے آگے بھیجنے والوں کی نسلوں کو اللہ آگے بھیج دے۔ بس کافی ہو گیا، اب اللہ معاف کرے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، سورہ الفتح۔ یہ سورت ہر کام میں فتح اور دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں چند روایات ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابن سعد نے مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کے آئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورت آپ کو مبارک ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کی مبارکباد کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا، اے عمر، مجھے اس سورت کے بدلے میں کوئی اور چیز پسند نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو۔ سوچیں کہ پھر یہ کیا اس کی قدر و منزلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ پر سورت فتح نازل ہوئی۔ حضور نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے کہ جو مجھے پوری دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورت فتح کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھی۔ صحابہ نے عرض کیا، خوب اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرما دیا جو آپ کے ساتھ وہ کرے گا، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے روز اپنی سواری پر سورہ الفتح کی تلاوت فرماتے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس سورت کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں یاد کرے گا اسے پورا قرآن پاک جھٹ پل یاد ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص سفر میں جائے اور دوران سفر وہ سورہ فتح کو پڑھتا جائے تو اسے سفر کے مقصد میں کامیابی ہوگی اور اس کا سفر ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے گا اور وہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئے گا۔ اور اگر ہوائی جہاز پر جاتا ہوا پڑے تو وہ بخیریت واپس پہنچے گا۔ غرضی کے جس قسم کی سواری پر یہ سورت پڑھی گئی حفاظت اور سلامتی سے رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی آپ کا جائے سواری پہ آپ یہ پڑھیں تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں رہے۔ جس کام میں فتح مقصود ہو اس میں اس سورت کو 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم پڑھ کر اس کام کو کرنے کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ کامیابی اور نصرت ملے گی۔ اس سورت کو روزانہ 3 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھنا کشادگی رزق کا ذریعہ بنے گا۔ رمضان کا چاند دیکھ کر اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا امن و امان میں رہنے کی دلیل ہے۔
اگر کوئی شخص حج کا خواہش مند ہو لیکن حج پر جانے کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 40 دن تک اس صورت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے. اللہ غیب سے اس کے حج پہ جانے کا بندوبست فرما دے گا. اگر حقوق کی حق تلفی میں اسے کثرت سے پڑھے تو اللہ پڑھنے والے کے حقوق پامال نہ ہونے دے گا اور اسے دشمنوں پر غالب رکھے گا اور کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے. بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ مقدمے کے روز تاریخ پر جانے سے پہلے سورہ فتح کو ایک بار پڑھے تو جج انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مقدمہ اس شخص کے حق میں کرے گا جو حق پر ہوگا، اور اگر اس کی حق تلفی ہو رہی ہوگی تو مقدمہ میں اس صورت کی تلاوت کی بدولت کامیابی اور کامرانی ہوگی. اور اگر کسی شخص کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اسے چاہیے شب جمعہ میں سورۃ فتح کو قبلہ رخ ہو کر 11 مرتبہ پڑھے، اللہ کے حضور اپنی مشکل کے حل کے لیے دعا کرے. اللہ پاک اپنی مہربانی فرمائیں گے، اس کی مشکل حل ہونے کے اسباب پیدا ہو جائے گا اور اس عمل کو 7 جمعے تک جاری رکھے. یہ تو ہو گئی سورہ الفتح کی بات. اب میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک آیت ہے جو کہ ہے 4 نمبر آیت کا آدھا پورشن ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی کی ملک ہے تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. جو کوئی فجر کی نماز کے بعد اس کو 95 ٹائم پڑھ لے گا نا، اس کی ساری دعائیں قبول ہوں گی اور اس کا دن انتہائی آسان اور باعزت طریقے سے گزرے گا اور اس کے کام سارے سیدھے ہو جائیں گے. فجر کی نماز میں اس کو آپ 95 ٹائم پڑھیں، یا میں تو 100 دفعہ ہی پڑھ لیتی ہوں، اللہ قبول کرے کہ 100 ہی دفعہ پڑھ لو. اور دوسرا اس کی آیت ہے 29 نمبر آخری آیت. یہ تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ بہت فضیلت والی ہے. کوئی بھی ٹائم مقرر کر کے اول آخر درود شریف کر کے 10 دفعہ اس کو پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہر دفعہ ساتھ یہ پڑھنا ہے تو غیبی مدد کے دروازے کھل جائیں گے. جو بھی مدد وہ کوئی مانگ رہا ہوگا اللہ اس کو دے گا. یہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہے اور آپس میں نرم دل. تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع کرتے سجدہ میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے نشان سے. یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں. جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی. کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کام والے ہیں بخش دے گا اور بڑا اجر عظیم دے گا. میں تو اللہ کے فضل سے یہ بھی صبح اشراق کے نفل پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھ لیتی ہوں. اللہ ہم سب کو پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس سے غیبی مدد کے دروازے کھلتے ہیں. اور یہ صحیح ہے، اللہ کی تو ہر بات صحیح ہے اور اللہ کے رسول کی تو ہر بات صحیح اور سچی ہے. میں تو خطا کار ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ میں یہ پڑھتی ہوں نا تو میں نے دیکھا ہے کہ اللہ اپنا فضل میرے جیسی خطا کار پر کر دیتا ہے. تو آپ سب تو بہت اچھے ہیں، نیک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے بچے، بچوں کے بچے، بہن بھائی، والدین، شوہر، کاروبار، ہر چیز میں اللہ پاک خیر عطا فرمائے. آمین الہی ثم آمین. تو مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے سبسکرائب کر دیں اور کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ باتیں پہنچے اور وہ بھی اس پہ عمل کریں اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملے. اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.